جو اونچا بیٹھا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اونچا ہو. بعض دفعہ نیچے بیٹھنے والے اونچا بیٹھنے والوں سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. یہ طلب لے کے آنے والے، دور دراز کا سفر کر کے آنے والے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنے تقاضوں کو دبا کے، اپنے جسموں کو تھکا کے، گھر کے راحت آرام کو قربان کر کے محض اللہ کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کو ان پہ بہت پیار آتا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ بہت اعلیٰ قسم کے بیانات ہوں. بعض دفعہ کہنے والے کی ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کے ایسی پسند آ جاتی ہے کہ وہی دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یہ فیصلے سارے طلب اور تڑپ پر ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع میں ایک ایسا بندہ آتا ہے جو اپنی گناہوں اور اپنی بدعمالیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ تصور اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا گندا اور اتنا برا اور اتنا بدترین، یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ اس کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی سچ مچ میں بھی وہ اس کی حالت یہی ہوتی ہے. اس بندے کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. بندے کے اعلیٰ اور افضل ہونے کے لیے مخلوق کا اس کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا ضروری نہیں ہوتا. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، یہ بڑا بے مثال ہے، بڑا باکمال ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ گناہوں کی شرمندگی میں ڈوبا ہوا، اور گناہوں کی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے دیکھتا ہے اسے گناہ نظر آتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہے گناہ نظر آتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، دن میں رات میں، غرض ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نظر نہیں آتا، اور وہ دل ہی دل میں ڈوب جا رہا ہوتا ہے کہ کیا منہ کالا کر کے اور آج آیا کھڑا ہوں یہاں. یہ کیفیت اس کی اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتی. ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلا کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک نوجوان تھا، اس کی عادتیں بہت بری تھی، ایسا بگڑا ہوا تھا، ایسا بگڑا ہوا تھا، سارے محلے والے، سارے رشتہ دار، سارے شہر والے اس سے نفرت کرتے تھے اور بہت گھٹیا نظر سے اسے دیکھتے تھے.
اور اس کی ان کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اس کو کئی دفعہ دھمکایا، لیکن وہ اپنی عادتوں کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر کوئی نہ کوئی غلطی، پھر کوئی نہ کوئی حرکت کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ سارے محلے والوں نے مل کے، یہ میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، سارے محلے والوں نے پکڑ کے اس کو مارا، بہت مارا اس کو، اور مارنے کے بعد اس کو رسیوں سے باندھا اور اٹھا کے اس کو جنگل میں پھینکا، اور اس کو یہ کہا کہ اگر کبھی تو ادھر ہمیں نظر آیا تو تجھے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس بات کو ہم اپنے اوپر لے آئیں۔ اس کی حیثیت محلے والوں کی نظر میں چور سے بھی بدتر تھی، سب تھو تھو کرتے تھے، سب نے متفقہ طور پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اٹھا کے اس کو جنگل میں پھینکائے، اور وہاں پر وہ بندہ رہا، پیٹا بھی تھا، پھر کافی وقت گزر گیا، بھوکا بھی تھا، اور اپنے کیے کا نتیجہ بھگت رہا تھا۔ وہ وہاں اس حالت میں اس کو یہ لگا کہ میری اب موت ہی آئے گی اور کیا ہوگا، تو وہیں جنگل میں پڑے ہوئے اس نے، جو ساری مخلوق سے نا امید ہو گیا تھا، ٹوٹ چکا تھا، دل دل میں اس نے اللہ سے اپنا رابطہ کیا، یا اللہ میں بہت برا ہوں، یا اللہ میں بہت برا ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے جو یہ سزا ملی ہے سب صحیح ملی ہے، میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اب میرا تیرے سوا ہے کوئی نہیں۔ تو یہ دل سے اللہ سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور شرم میں، شرمندگی میں پانی پانی تھا۔ خیر، یہی کیفیت اس کی چل رہی تھی، اسی دوران اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جنگل میں مر گیا، کسی کو خبر ہی نہیں۔ اس کریم ذات نے اس بدکار، اس گناہگار اور اس مجرم اور عاصی کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار یوں فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جنگل میں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، تم جاؤ، ڈیوٹی نبی کی لگ گئی۔ جیسے ظہر کے بعد آپ سن رہے تھے مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکات، تم نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، اور ایمان کو انہوں نے تازہ کر دیا، اور اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں انہوں نے اجاگر کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، سب کو اللہ جزا دے جو جو محنت فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے عظمت والے وہ نبی، وہ فرما رہے تھے کہ ان کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے 1,00,000 انبیاء کو بھیجا، نبی بدلتے رہے، اور کتاب تورات جو ہے اسی کے مطابق فیصلے اور ترتیب ساری وہی رہی۔ اس نبی کی اللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ولی جو ہے وہ جنگل میں فوت ہو گیا ہے، تو آپ جائیے اور اس کو غسل دیجیے۔ پھر یہیں بس نہیں ہے، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے کلیم، لوگوں میں اعلان کرو، جو میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو میرے ولی کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعلان تھا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ اتنا بڑا ولی اور اس کے جنازے میں شامل ہونے سے بخشش ہو جائے گی۔ بڑا مجمع وہاں گیا، ڈھونڈتے پھرے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو وہ نوجوان جس کو رسیوں سے باندھ کے پھینکا ہوا تھا وہ مرا پڑا ہے۔ سب حیرت سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے، اے موسیٰ یہ تو وہ ہے، اے موسیٰ یہ تو وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے لوگوں کی کہ ایسا اور ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ، میری قوم کے لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ فلاں بدکار نوجوان ہے، اور آپ کہتے ہیں میرا ولی فوت ہو گیا ہے، اور اس کا جو جنازہ پڑے گا اس کے جنازہ پڑھنے پر میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں گا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے مور موسیٰ، لوگ ٹھیک کہتے ہیں یہ وہی ہے، لیکن جب سب نے چھوڑ دیا تو پھر میرا تو بندہ ہے۔ سارے گھر والے غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے۔ ماں چپ کر کے سنتی رہتی ہے، آخر میں سارے کہہ سن کے ڈانٹ ڈبڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ماں اس کو پکڑ کے گود میں ڈال لیتی ہے۔ کوئی آ کے کہے کہ تیری اس محبت نے اس کو خراب کر دیا، بگاڑ دیا، اس کا یہ حشر کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتی ہے کیا کروں، میرا بیٹا ہے، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے کبھی حقیر مت سمجھنا۔ اب لوگوں کی نظر میں وہ مجرم ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ولی ہے۔ اور اس پر ایک جملہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، جو ہم اس کو ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اس جملے کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ فرمایا جب کسی گناہ گار کو تم دیکھو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یا اس نے گناہ کیا ہے، یا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو اس کو گھٹیا نظر سے مت دیکھنا اور اپنی نیکی پر خوش مت ہونا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ممکن ہے کہ اس گناہ گار کی زندگی کا یہ آخری گناہ ہو بس، اور تمہاری زندگی کی یہ نیکی آخری نیکی ہو، تمہیں آئندہ کے لیے ہمیشہ سے نیکی سے محروم کر دیا جائے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا کر نیکی پہ چلا دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو بہت پیار ہے، اور وہ پہاڑوں برابر گناہ لے کے جو اس کے دروازے کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوئی یا نہ ہوئی، یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ جب تم آؤ گے، تمہارے آنے میں دیر ہے، میری طرف سے نوازے جانے میں دیر نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، محرومی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بندہ اس کے دروازے کی طرف رخ نہیں کرتا ہے، بس اس وقت تک محرومی ہے۔ جو ہی اس نے ادھر رخ کیا تو وہ رخ ملنے سے پہلے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نوازنا ہے، تب تو اس کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ ان پر مہربان ہوا۔ کس وجہ سے، کیوں مہربان ہوا، یا اس کی مہربانی کا جو ہے وہ نتیجہ کس صورت میں ظاہر ہوا؟ لیتوبوا، تاکہ توبہ کر لے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا توبہ کی توفیق زندگی میں جس کو نصیب ہو رہی ہے، اس گناہگار کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ابھی تک میرا مرتبہ اور مقام آسمانوں میں ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی میسج آ گیا ہے کہ توبہ کر لو تم ہمارے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نوازنا تھا، سارے حالات کو، سارے اسباب کو، ساری رکاوٹوں کو راستے سے ہٹایا، اور ہمیں اپنی محبت میں اور اپنے
تعلق میں اور اپنی طرف نکلنے میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، تو یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے کہ میں نے ان کو بخشنا ہے، تب تو یہ سارا آگے اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے بیٹھنا اور اللہ کے لیے سفر کر کے آنا، یہ ساری سعادتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے۔ جب نصیب ہو گئی تو بعض لوگ کہتے ہیں جی بس ہمارا عمل یہ کیا اور وہ کیا، نہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا آپ کو اگر ایک دفعہ بھی اللہ کہنے کا موقع ملا ہے، آپ کو ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع ملا ہے، آپ کو 2 رکعت پڑھنا کا موقع ملا ہے، آپ کو کوئی نیکی ملی ہے، اس مالک کا احسان مانے کہ اس نے اپنی پسند کی بات اور کام کرنے کا آپ کو موقع دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہربان ہے، وہ آپ کے اوپر نظر کرم کیے ہوئے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بخششوں اور مغفرتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنے منزلوں کی طرف لوٹنا نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سارے حضرات اکابر مشائخ علماء تشریف لے آئے، لیکن ہمارے بڑے حضرات جو ہیں ان کی ترتیب کچھ بدلی، اور انہوں نے کل کی جو ہے وہ فرمایا کہ بھی انشاءاللہ چونکہ اختتامی دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس پر جو ہے تو فجر کے وقت سے جو ہے وہ سلسلہ پھر شروع ہوگا، اور جمعے کے بعد اختتامی دعا ہوگی۔ ابھی ہم ایک دفعہ توبہ کے کلمات پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، سارے توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھ لیں ہم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیارے اور خوبصورت کلمات اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کافر اور مشرک ان کلمات کو توبہ کی نیت سے سچے دل سے پڑھ لے، اللہ اس کے کفر و شرک کو بھی معاف فرما دیں گے، تو ہماری توبہ یقیناً ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے یقین سے اور بڑے جذبے سے پڑھیے کہ انشاءاللہ اللہ سے صلح ہو رہی ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم توبہ طائب ہو چکے، اللہ قبول فرما لے۔ شیطان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مایوسی کرتا رہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو اور اس کی زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا سے وہ چلا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جنتی ہے، کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے۔ تو بھائی زندگی باقی ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا ہے تو ہماری بخشش نہیں ہوئی؟ الحمدللہ ہماری بخشش ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی۔ تو سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے اپنے دل کی لو لگائیں، مخلوق کو دل سے نکالیں، اپنا دل اپنے مالک اور خالق کے لیے خالی کر لیں، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار اور اللہ کی طرف سے انوارات اور اس کی
فیضان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہو کر ہمارے مشائخ کے ذریعے سے ہوتا ہوا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمارے دل کی ظلمتیں سیاہیاں سب صاف ہو رہی ہیں، اور دل اللہ کے پیار میں جھوم جھوم کے اس کو پکار رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ صدا آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ۔